ریاکاری کی تعریف۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اس کی عزت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بس جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی دکھاوا کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک منافق اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے یعنی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک۔ اس کی ایک صورت یہ کہ آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، پھر اس بنا پر اپنی نماز کو مزین کر دے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ایسا ہوگا جو کہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دی جانے والی نعمتیں گنوائے گا، شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان سب نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ رب فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں، تو شہید کہلا چکا۔ فرشتوں، لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک دوسرا شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو عالم و قاری ہوگا۔ رب تعالیٰ اسے بھی دنیا میں دی گئی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو نے علم سیکھا اور سکھایا اس غرض سے کہ عالم کہلایا جائے، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا کہ قاری کہلایا جائے، تو دنیا میں تو کہلا چکا۔ فرشتوں، لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر آخر میں ایک سخی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں دی جانے والی نعمتیں یاد دلوائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے رب، میں نے اپنی ساری دولت تیری مخلوق پر لٹا دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں سخی کہلا چکا۔ فرشتوں، لے جاؤ اسے، اس سخی کو ڈال دو جہنم میں۔
فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس طویل حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو خالصتاً اللہ عز و جل کی خوش نویدی اور اس کی رضا کے لیے کی جائے۔